میرے نبی کے وسیلے کے بغیر حل، تو میرے نبی سے بڑی کوئی نعمت پوری کائنات میں میرے نبی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ پھر نبی کا میلاد منائیں یا نہ منائیں؟ اللہ فرما رہا ہے جب نعمت ملے تو اس پر خوشیاں کرو، میرے نبی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ نہیں، قرآن پڑھو، پہلی امتوں کا حال پڑھو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب اللہ ان پر کیسے عذاب کرے، آپ ان میں موجود ہیں۔ پہلے لوگ، پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، ان کے ماتھوں پر لکھے جاتے تھے، گھر کے دروازوں کے باہر لکھے جاتے تھے، بندر سور بنائے جاتے تھے، گناہ کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ میرے نبی نے دعا کی یا اللہ جیسا عذاب پچھلی امتوں پر آیا ہے میری امت پر نہ آئے۔ یہ پردہ پوشی ہو رہی ہے نبی پاک کی برکت سے۔ کس کی برکت سے؟ آج ہمارے گناہ کسی کے سامنے نہیں کھلتے، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ میرے نبی نے دعا کی ہے، آج ہمارے گناہ، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ جو نبی آج امت کے گناہ کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے حشر میں میری امت کی رسوائی ہو۔ میرے نبی سے زیادہ چاہنے والا، محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آؤ قرآن کی 2-3 آیات آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کلیم اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب، خلیل اللہ گہرے دوست کو کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا لقب، ہمارے نبی حبیب اللہ، ان میں فرق کیا ہے؟ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، درجے مرتبے میں سب برابر نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے نبیوں کو بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے۔ جو چیزیں نبی مانگا کرتے تھے میرے نبی کو بن مانگے ملتی ہیں، ان کی برکت سے امت کو بھی ملتی ہے۔ قرآن پڑھیے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، یا اللہ تو میرے لیے، جو میرے ماننے والے ہیں، دونوں جہاں کی بھلائیاں لکھ دے۔ لکھی ہوئی بات پکی ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے لکھوانا چاہتے ہیں کہ یا اللہ لکھ دے، لکھی ہوئی بات پکی ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قول عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب ہے جسے چاہے پہنچے۔ یا اللہ تو کس کے لیے لکھے گا؟ قرآن پڑھیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اللہ فرماتا ہے میں لکھوں گا کس کے لیے؟ وہ رسول نبی بے پڑھے کی پیروی کرنے والوں کے لیے میں دونوں جہاں کی بھلائیاں لکھوں گا۔ نبی کی امت کے لیے جو نبی پاک کی پیروی کریں گے میں ان کے لیے دونوں جہاں کی بھلائیاں لکھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام لکھوانا چاہ رہے ہیں، اللہ اپنے حبیب کی امت کے لیے بن مانگے لکھ رہا ہے۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی عاجزی سنیے۔ وہ عرض کرتے ہیں
ولا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن مجھے شرمسار نہیں کرنا۔ سارے لوگ جمع ہوں گے، نبی کی بڑی شان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، یا اللہ قیامت کے دن مجھے شرمسار نہیں کرنا۔ اور اللہ ہمارے لیے کیا فرماتا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کبھی تیری تو بڑی شان ہے، تو میرا محبوب ہے، نہیں جو کلمہ پڑھ کر تیرے ساتھ ہو جائے گا، کل قیامت کے دن میں اسے بھی شرمسار نہیں کروں گا۔ جو کلمہ پڑھ کر تیرے ساتھ ہو جائے گا کل قیامت میں اسے بھی شرمسار نہیں کروں گا۔ جو نبی مانگا کرتے تھے میرے نبی کو بن مانگے مل رہا ہے، میرے نبی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے نبی پاک سے پوچھا میں کون سے دن کا روزہ رکھوں؟ نبی پاک نے فرمایا پیر کے دن کا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ پیر کے دن کا روزہ کیوں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن میں پیدا اپنی پیدائش کے دن پر رب کا شکر ادا کروا رہے ہیں۔ کیا پتہ اپنی پیدائش کا دن منانا نبی پاک خود بتا رہے ہیں، نہیں وسلام علیہ یوم ولد۔ قرآن پڑھیے، یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا، اللہ فرماتا ہے جس دن وہ پیدا ہوا اس پر رب کا سلام، وسلام علیہ یوم ولد، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن رب کا سلام۔ نبی کی پیدائش پر کس کا سلام آ رہا ہے؟ رب کا سلام آ رہا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں کتاب میں لکھا جب نبی پاک پیدا ہوئے تو حور و غلمان، فرشتے، مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مبارکباد دے رہی تھی۔ ایک کھڑا رو رہا تھا، شیطان ایک کھڑا رو رہا تھا۔ اس کا رونا بنتا ہے، اس نے پورا زور لگانا ہے کہ میں اپنے ساتھ لوگوں کو جہنم میں لے جاؤں۔ اس نے تو رونا تھا کہ نبی کہاں سے آ گیا یہ لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، وہ رو رہا تھا۔ نبی کی آمد پر ایک بندہ رو رہا تھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں، وہ رو رہا تھا۔ میلاد منانے پر ملتا کیا ہے؟ ابو لہب نبی کا چچا، ساری زندگی کفر پر گزری۔ اسے جب سویبہ اس کی لونڈی تھی، جب نبی پاک پیدا ہوئے اس نے آ کر خبر دی کہ آپ کے بھائی کے یہاں آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس نے خوشی میں اپنی انگلی سے اس سویبہ کو آزاد کر دیا، خوشی میں آزاد کر دیا۔ اس کا انتقال ہو گیا، اس کو جہنم کا ایندھن کہا گیا۔ تبت یدا ابی لہب سورت اتری اس کی مذمت میں۔ حضرت عباس نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہ سر سے پاؤں تک عذاب ہو رہا ہے، کاش اپنے بھتیجے پر ایمان لے آتا، لیکن وہ وقت آتا ہے، وہ گھڑی آتی ہے جب میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی منائی تھی، انگلی سے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اسی سے
چشمہ نکلتا ہے میٹھے پانی کا، منہ میں رکھتا ہوں عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ جو نبی کافر کو نواز رہا ہے خوشی منانے پر، مومن خوشی منائے گا، مسلمان نبی کی خوشی منائے گا تو اسے کیا کچھ ملے گا۔ نبی کا میلاد مناتے ہوئے آخری بات، نبی پاک ایک شخص کے مکان کے پاس سے